نیر آئیں گے آج محفل میں پیر آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے آج محفل میں پیران پیر آئیں گے، اور آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے وہ خواجہ پیا، آج مہمان ہوں گے وہ غوث الورا، آج مہمان ہوں گے علی مرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے وہ شمس و ضحیٰ، آج گھر میرے روشن ضمیر آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے آج محفل میں پیران پیر آئیں گے۔ حاضرین و سامعین، سر شام سے اب تک آپ حضرات بڑی اچھی نقابت حضرت عارف رضا بڑے بھائی نقیب ہندوستان، ایک اچھا لہجہ جو نقابت کو نقابت کے طریقے سے بولنا جانتا ہے، الحمدللہ وہ بڑے بھائی علی رضا رہبر کٹیہاری صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ ساری محنتیں حافظ وقاری احتشام صاحب قبلہ اور ان کے بڑے بھائی اور مدرسہ وحیدیہ اور خانقاہ لطیفیہ کے جملہ اراکین، میں سبوں کا نام تو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں ان لوگوں نے جو محنت کیا ہے، مولانا صلاح الدین خان صاحب اور جملہ علماء کرام، میں اتنا جانتا ہوں آج جتنے علماء اسٹیج پر تشریف فرما گئے سب قابل مبارکباد ہیں۔ معین الدین قادری، علی رضا رہبر کٹیہاری، چاہے وہ بہتر بستولوی صاحب ہو، چاہے وہ اسد اقبال صاحب ہو، چاہے وہ بلیاوی صاحب ہو، نعمان اختر فائق الجمالی صاحب قبلہ ہو، ہم لوگ جو آئے گئے صرف 2-3 گھنٹے کے لیے آئے گئے، لیکن یہ علاقے کے علماء یہ کل بھی آپ کی ضرورت تھے، آج بھی آپ کی ضرورت ہے، آگے بھی آپ کی ضرورت بنتے نظر آئیں گے۔ اس لیے اس کرسی کا حقدار معین قادری بعد میں گئے، علی رضا رہبر کٹیہاری بعد میں گئے، ان علماء کی آپ عزت کریں، کیونکہ لوگوں ماں کی چہارم اور 40ویں میں آپ کے اگر کوئی شرکت کریں گے معین الدین قادری بعد میں پہنچے گا، آپ کے محلے کے علماء پہلے نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر اور محبت سے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ، کیا پیغام لوگوں اس لیے میں تو کہتا ہوں احسان ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ اعلیٰ حضرت جس نے ہمارے ہاتھ کو پکڑا ہے ہندوستان کی سرزمین پہ اور جا کر پہنچایا ہے مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ۔ ہاں وہ اعلیٰ حضرت آج لوگ انگلیاں اٹھاتے گئے، میں کہنا چاہوں گا لوگوں اس اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے تیرا علم کافی نہیں ہے، اس لیے یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ سے سچا عشق کیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی شان میں اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اعلیٰ حضرت تو اس طرح سوتے تھے جس طرح مدینے والے مصطفیٰ آرام فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت اپنی زندگی کو ایسے گزارے گئے جیسے مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا لوگوں، اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ سے عشق کے طور پہ ایک جملہ کہا ہے اور شاعری میں جو اپنا عشق بیان کیا ہے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، ذرا پورا مجمع بولے میرے ساتھ مل کر تمہارے لیے۔ معین الدین قادری بولنے کی کوشش کرے گا، اگر سننا چاہتے گئے سارا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سنیں، اور جو کھڑے گئے وہ کھڑے کھڑے ذکر سنیں مصطفیٰ کا، اور گھر جا کر اپنے ماں کے آنچل کو تھام کر کہنا میری ماں، سارے لوگ غریب نواز کانفرنس میں جا کر
کا ذکر سنا تھا. اس لیے جتنے لوگ بیٹھے گئے اگر سننا چاہتے گئے ہاتھوں کو اٹھائیں فضاؤں میں اور ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ. پورا مجمع بولے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان. اونچا بولے مکین و مکان. اور جھوم کر بولے تمہارے لیے زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا. یا رسول اللہ بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. لوگوں یاد رکھنا اگر مدینہ نہ دیکھ سکے کم سے کم مدینہ کا عشق اور مدینے والے مصطفیٰ کا پیار دل میں لے کر مر جانا. قبر میں بعد میں پہنچیں گے مصطفیٰ قبر کو روشن کرنے پہلے آ جائیں گے. ہاں اس لیے سننا لوگوں نمازی ہونا آسان ہے روزہ دار ہونا آسان ہے لیکن مصطفیٰ کا عاشق ہونا بہت مشکل ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ ایک نائی تھا نائی بال کاٹنے والا. ذرا سننا پیارے ایک نائی تھا نائی. جب وہ نائی سنانا کہ مدینے کی خوبصورتی کو کہ مدینہ ایسا ہے اس نائی نے چند روپے جمع کر کے جمع کرتے کرتے ایک دن وہ بھی آیا جب مدینہ شریف میں حاضری ہو گئی. اللہ الصمد لوگوں جب مدینہ شریف میں حاضر ہو گیا تھا تو وہ بوڑھا لیکن وہ نائی بوڑھاپے کی وجہ سے سرکار کے گنبد خضرا پہ جب نظر پڑی ہے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے داڑھی بھیگ جاتی ہے سامنے کا کپڑا بھیگ جاتا ہے. اب وہ نائی کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے گنبد خضرا کو. آؤ دیکھا نہ تاؤ اور عشق نے جب چھلانگ لگائی ہے عشق جب بلند ہوا ہے گنبد خضرا کی جالیوں کو جا کر کود کے پکڑ لیا ہے. وہ بغل میں وہاں ایک لاٹھی لے کر ایک شخص پہرے دار کھڑا تھا. جب دیکھا کہ اس نے روزے کی جالی کو پکڑا ہے اتنی زور سے ہاتھوں میں مارا ہے لاٹھی شرک کہہ کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا ہے. جیسے ہی زمین پہ بے ہوش ہو کر گرا ہے اچانک آنکھ لگی ہے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لے آتے گئے. آقا فرماتے گئے اے میرے غلام چوٹ لگی گئے روتے کیوں ہو؟ کہا کہ میں اس لیے نہیں روتا ہوں بڑی شدت کی تکلیف ہو رہی ہے. کہا پھر تو روتا کیوں ہے؟ کہا آقا میں اس لیے روتا ہوں اس لیے اتنی زور سے لاٹھی مارا ہے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے اور میں زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گیا ہوں. آقا نے فرمایا اے میرے غلام یاد رکھنا محمد مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے لاٹھیاں کھانا پڑے تو کھا لیتا گئے. سچا عاشق وہ ہوتا گئے جو لاٹھیاں کھا کر بھی محبوب کے قدموں میں پہنچ جایا کرتا ہے. ایسا عاشق ہوتا ہے. ذرا سننا پیارے آج یہ لوگ یہاں پر بیٹھے گئے علی بھائی یہ کوئی بریانی کے چکر میں نہیں بیٹھے گئے. علماء کرام جتنے تشریف لائے گئے یہ صرف کس لیے آئے گئے؟ ان میں سے کئی کو تو دعوت ملی ہوگی کچھ کو تو دعوت بھی نہیں ملی ہوگی لیکن یہ آئے کس لیے؟ زینت بننے اسٹیج کی. یہ جانتے گئے جلسہ کروانے والا بھمریلی والا اگرچہ گئے لیکن وہ جلسہ مصطفیٰ کے نام کا سجا ہوا ہے وہ جلسہ خواجہ کے نام کا سجا ہوا ہے. لوگوں یہاں جتنے آئے گئے سب مصطفیٰ کے عشق میں آئے گئے اور یاد رکھنا مصطفیٰ کا عاشق بننا بہت مشکل کام ہے. یہاں سے میری گفتگو آپ ملاحظہ کریں. علی بھائی اب سنیے گا میں کہنا چاہوں گا مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے غور سے سننا پیارے. مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ قربان جاؤ لوگو ایک 10 سال کا بچہ ہے آج ہمارے جلسے میں آپ دیکھیں گے مائیں اپنے بیٹے کو دولہا بنا کر جلسے میں بھیجتی ہے بیٹا جاؤ کیونکہ خواجہ کا عرس کا موسم آیا ہے وہاں پہ خواجہ کا ذکر چھڑے گا مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر چھڑے گا. اللہ اللہ لوگوں یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھے گئے ورنہ ٹھنڈ کی راتوں میں تو لوگوں کو لاکھوں روپے دے دیا جائے اور کہے رات بھر تم کھڑے رہو لوگ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوں گے سارے پیسوں کو ٹھوکر مار دیں گے. اب ذرا غور سے سننا لوگوں
مدینہ کی سرزمین ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے، مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے، سامنے گنبد خضرا ہے، اللہ اللہ، وہ 10 سال کا بچہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہے اور یوں عرض کرتا ہے آقا کے روضے کے سامنے، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، آقا میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ وہ 10 سال کا بچہ جب اتنا کہا گئے، مولانا ایک پیچھے کھڑے تھے، مولانا نے بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مولانا بول پڑے بابو یہ بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو، 3 دن کا تو بھوکا پیاسا ہے۔ مولانا نے بچے کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے کمرے پہ لے گئے، دسترخوان لگا دیا گیا اور پلیٹیں رکھ دی گئی، روٹیاں اور بوٹیاں رکھ دی گئی، قربان جانا لوگوں۔ اب مولانا کہنے لگے بابو جلدی جلدی سے کھانا شروع کر دو، کیونکہ تیری ماں تجھے تلاش کر رہی ہوگی، تیرا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا، تیرا بھائی تمہیں تلاش کر رہا ہوگا، تیری بہن کی محبت تمہیں تلاش کر رہی ہوگی، اتنا کہنا تھا لوگوں۔ قربان جاؤ، جو نوالا ہاتھ میں اٹھایا تھا، روٹی کا ٹکڑا جو ہاتھ میں لیا تھا پلیٹ پہ رکھ دیا اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، ساروں قطار رونے لگا۔ مولانا بول پڑے بابو اس میں رونے کی کیا بات ہے، میں نے کوئی غلط تو نہیں کہا، میں نے تو اتنا ہی کہا ہے جلدی جلدی کھا لو، تیری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ لوگوں، اتنا کہنا تھا۔ وہ بچہ جو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا تھا پلیٹ پہ رکھ دیا اور آنکھیں اشکبار کر کے کہنے لگا اے مولانا، ماں تو ان کی تلاش کرتی ہے جن کی ماں دنیا میں زندہ ہوتی ہے، باپ ان کا تلاش کرتا ہے جن کا باپ دنیا میں زندہ ہوتا ہے، نہ تو میری ماں زندہ ہے نہ تو میرا باپ زندہ ہے۔ اے مولانا، زمین پہ یا تو اللہ کا سہارا ہے یا مدینے کے رسول اللہ کا سہارا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا نا عارف بھائی، ذرا سنیے گا، اتنا کہنا تھا، وہ بچہ کہنے لگا، جب رویا نا مولانا کہنے لگے بابو روتا کیوں ہے، ایسا کر میرے گاؤں چل، میرے وہاں جائے گا، تیرا نام کیا ہے، تو کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ کہا کہ مولانا لوگ مجھے آل رسول کہتے ہیں، میں مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں نبی کا شہزادہ ہوں۔ اللہ اللہ لوگوں، آج کے جشن میں آنے والوں غور سے سننا سنی مسلمانوں، مولانا کہنے لگے بابو میرے ساتھ میرے گاؤں چلو، وہاں جب تم جاؤ گے لوگ میرے یہاں آل رسول کی بڑی قدر کرتے گئے، لوگ کاندھے پر بٹھاتے گئے، لوگ اچھا بنگلہ تمہیں دیں گے، لوگ اچھے اچھے کھانا دیں گے، لوگ تمہیں اچھے اچھے کپڑے دیں گے۔ اتنا کہنا تھا، وہ بچہ کہنے لگا مولانا آپ کے یہاں صحیح بات ہے، آپ کے یہاں بنگلہ ملے گا، کہاں ہاں ملے گا، گاڑی ملے گی، کہاں ہاں ملے گی، آپ کے یہاں اچھا اچھا کھانا ملے گا، کہاں ہاں ملے گا۔ اب علی بھائی بچے نے مولانا کے ہاتھ کو پکڑا، گنبد خضرا کے سامنے لے گیا اور وہ بچہ کہنے لگا 10 سال کا، وہ مصطفیٰ کا عاشق بچہ، وہ مصطفیٰ سے پیار کرنے والا 10 سال کا بچہ، وہ بچہ کہنے لگا مولانا یہ تو صحیح بات ہے، آپ کے یہاں سب کچھ ملے گا، لیکن کیا مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی ملے گا؟ اتنا کہنا تھا، وہ مولانا بول پڑے بابو ہمارے یہاں سب کچھ تو ملے گا لیکن مصطفیٰ کا گنبد خضرا نہ ملے گا۔ اب وہ بچہ کہنے لگا مولانا ہم کھانا کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے، ہم پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے، ہم کپڑوں کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے، ہم زمین و جائیداد اور گاڑی کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے، لیکن اے مولانا ہم ساری چیزوں کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے لیکن مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے گئے۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد۔ کہا ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ، آواز آئے آواز آئے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ، اب
اب اگر آپ بولیں گے انشاءاللہ میں منتر شروع کر دوں گا. ذرا پورا مجمع بولے ہرا گنبد جو. حضرات عالمی شہرت یافتہ سناکھا مداح رسول